statement in the house. یہ جو سائیکلون ہے اس سلسلے میں میں کہہ رہا تھا کہ ذرا ہاؤس کو بھی اویئر کر دوں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ سب کو پتہ تو ہے, میں نے ذکر بھی کیا ہے, اس کا پریس کانفرنس بھی کی تھی کل, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس کو بھی بتا دوں کہ اٹس لائک سائیکلون یہ وائپر جوائے کے نام سے جو آ رہا ہے, اس وقت اس کی ٹریجیکٹری جو ہے ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ وہ سیدھا سندھ کی طرف ہے, لیکن جو پریڈکشن ہے, ماڈل جو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ نارتھ ایسٹ ٹرن کرے گی اور ٹورڈز انڈین گجرات جائے گی, لیکن اس کے افیکٹس اور اس کے بعد گجرات سے گزرنے کے بعد وہ جو ڈسٹرکٹ انڈین جو کوسٹل ایریاز ہیں, پھر سندھ کے علاقے میں بھی بدین, تھرپارکر, ان ایریاز میں بھی جائے گا. لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ ابھی سے شروع ہے. میں ابھی بھی باہر تھا, شہر پورا دیکھ رہا تھا, اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے اس وقت. کل میں گیا تھا ٹھٹا, سجاول, وہاں پہ شاہ بندر میں اور کیٹی بندر میں خود جا کے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے. کی ہے ایویکویشن اس وقت, اس لیے کہ یہ ضرور جو تیز ہوائیں چلیں گی اپ ٹو مور دین 100 کلومیٹرز این آور کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں چل سکتی ہیں ادھر, اور جو تیز بارش ہوگی اس میں گھر بھی گر سکتے ہیں اور لوگ جو پانی آئے گا اس میں ڈراؤن بھی ہو سکتے ہیں. کی ایویکویشن ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی کے طریقے کا ایک سائیکلون آیا تھا 99 میں. اس وقت کی حکومت نے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے تھے ایویکویشن کے. وہ ڈفرینٹ نمبرز ہیں, لیکن 3000 کے زیادہ لوگ ڈراؤن ہوئے تھے. اور نمبرز ہی کوئی بڑے, انفارچونیٹلی وہ پراپر نمبرز نہیں ہیں, مجھے انفارمیشن منسٹر صاحب بتا رہے ہیں 6000. تو اس وقت تک ہم تقریباً, میں بھی بیٹھا تو آخری میسج آیا تھا, 38,000 کے قریب لوگوں کو ایویکویٹ کر چکے ہیں ساحلی علاقوں سے, اور آج رات تک یہ کام جاری رہے گا. وہاں بھی بارش شروع ہو گئی ہے, سجاول میں, کیٹی بندر میں اور ان علاقوں میں. آج رات تک 50,000 سے اوپر لوگ ہم نے ایویکویٹ کرنے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لگے ہوئے ہیں, وہ ہو جائیں گے ایویکویٹ. کافی لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہیں کچھ سیفر ایریاز میں, اور جو کیمپس میں ہیں ان کو وہاں ساری فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. اس وقت پرابلم ضرور ہوگا, اس لیے کہ انتظامیہ کی اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے ایویکویشن. تو شاید وہ کیمپس میں اتنی بہتر صورت نہ ہو, لیکن وہ بھی کہا ہوا ہے کہ الگ ٹیمز بنیں اور کیمپس کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ عرصہ کیمپس میں نہیں رہنا پڑے گا, لیکن اگر زیادہ نقصان ہوتا ہے, ان کے گھر وغیرہ ٹوٹتے ہیں, ڈیمیج ہوتے ہیں, تو پھر ان کو ریلیف دے کے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان کو اپنی جگہ پہ جیسی پانی جلدی ریسیڈ کر جائے گا ادھر پہنچا دیں. بارش دے آر ڈفرینٹ نمبرز. وہ پہلے تو کہتا ہے 400 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں 400 ملی میٹر نہیں ہوگی, اس سے کم ہوگی. کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کلاؤڈ برسٹ آئے گا جس میں 60 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے. تو اگین بہت زیادہ پانی آئے گا. کراچی کے میں بھی آج صبح نکلا تھا, یہاں آنے سے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ, ایسٹ, سینٹرل کا تھوڑا سا پارٹ, اور پھر میں گیا ہمارے ساحلی علاقہ ابراہیم حیدری, اور یہ سب دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ بھی تیاری ساری ہے. وہاں پہ بھی جن لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے ابھی تک نہیں کیا تھا, لوگوں میں ریزسٹنس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے سب سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی حفاظت کرنا, اپنی طرف سے کوشش کرنا, وہ سب کا فرض ہے. حکومت ساتھ دے رہی ہے, آپ لوگ نکلیں, اور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. ہو سکتا ہے یہ اور اس کی ڈائریکشن اور طرف چلی جائے, اور سلو ہو جائے اس کی انٹینسٹی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تب مدد کریں گے جب ہم خود کچھ ادھر کوشش کریں گے. یہاں پہ بل بورڈز ہٹانے کے لیے کہا تھا, اس میں بھی چیک کر کے آیا ہوں. جہاں جہاں ابھی باقی ہیں, جو میں نے خود بھی کچھ دیکھے ہیں, باقی انتظامیہ کو بھی کہا ہے, ان کو جلدی ہٹایا جائے گا. دوسرا کہ الیکٹرک سے بھی ہم نے کہا ہے, اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکٹریفیکیشن کا خطرہ ہوتا ہے, کہ وہ اپنے سسٹمز کو دیکھیں کہ صحیح ہوں. لوگوں سے میری 1-2 گزارشات ہوں گی کراچی شہر میں اور پورے سندھ کے ساحلی علاقوں میں جہاں جہاں یہ طوفان آنے کا خطرہ ہے, کہ وہ غیر ضروری طور پہ, خاص طور پہ یہ پرسوں سے مین اس کا افیکٹ شروع ہوگا, تھرسڈے اور فرائیڈے, گھروں سے نہ نکلیں. اور اس لیے کہ
گھروں سے نکلیں گے تو اگر کہیں سٹرینڈڈ ہیں اور بارش تیز ہو جاتی ہے تو وہیں پہ رک جائیں جب تک ختم نہ ہو جائے، موسم بہتر نہ ہو جائے، اور وہ اپنی سیفٹی کا خود پہلے خیال رکھیں اور وہ سیفلی نکل سکیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ان کو سیکیور کریں۔ ایسے طوفانوں میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ میرے آپ کے گھر جو ہیں یا ہم سب کے گھر ہیں، ان میں جو کھڑکیاں ہیں جب وہ سلیم شٹ ہوتی ہیں ہوا میں، شیشہ ان کا ٹوٹتا ہے اور وہ لوگوں کو انجر کرتا ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بھی میسج جائے کہ وہ اپنے گھروں کی دروازے اور کھڑکیاں جو ان کو سیکیور کریں۔ اس دوران جیسے میں نے کہا میں کل بھی گیا تھا، آج بھی نکلا ہوا تھا، میں ساحلی علاقوں میں بھی گیا، شہر میں بھی چکر لگا کے آیا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کانسٹنٹلی ٹچ میں ہیں، ابھی بھی میں باہر نکلا ہوا تھا، ان کا پھر فون آیا تھا پتہ کرنے کے لیے، اور کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھ سے بات کی تھی اور ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ NDMA کو موبلائز کریں تاکہ وہ ریسکیو، اور یہ ریسکیو ہوگا ناٹ وین ایک بار یہ طوفان جو ہائی انٹینسٹی والا ہٹ کر جائے گا تو پھر ریسکیو نہیں کر سکتے، تو پہلے کرنا ہے وہ ریسکیو، اسی لیے ہم ساری فوکس اس وقت اسی پہ ہے، ریسکیو میں مدد کریں، اور پھر ریلیف کے ہفتہ چلتا ہے یا 10 دن چلتا ہے، ہوپفلی اس سے زیادہ طوفان تو کم ہوگا لیکن جو ریلیف کا پیریڈ ہے وہ اتنا ہوگا، اس پہ ہماری مدد کریں، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے۔ تو بس میرا مقصد یہی تھا اپرائز کرنے کے لیے کہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے، بجٹ سیشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کل میں گیا تھا، سب MPAs ٹھٹا اور سجاول کے موجود تھے لوگوں کے درمیان، میں نے انہیں کہا بھی، اور میں نے پھر پارلیمنٹری افیئرز منسٹر سے کہا تھا کہ آپ کو بھی ریکویسٹ کر دیں کہ یہ 2 دن جو لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے ان کو ایگزیمپٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ رہیں اور کریں۔ میں آج بھی بغیر بتائے ہوئے، میں آنا اسمبلی تھا، میں نے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر میں آ رہا ہوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں میں ایک شہر کا چکر لگا کے پھر آتا ہوں، اس لیے میں لیٹ ہو گیا، نہیں تو میں نے جلدی آنا تھا۔ میں بغیر بتائے ہوئے گھوم رہا تھا اور میں ابراہیم حیدری پہنچا تو مجھے محمود عالم جاموٹ ادھر لوگوں کے ساتھ ملے کھڑے ہوئے، مطلب وہ اپنی علاقے میں تھے۔ تو یہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سارے ممبرز کو جو کام کرے، اور میں سب سے کہوں گا ایسے مشکل وقت پہ کرٹیسزم کرتے رہیں، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بہت ٹائم آتا ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ جہاں پہ بھی ضرورت ہو رہ سکے۔ اس کے باوجود میں آپ کو ضرور یہ بتا دوں کہ چاہے میں کہیں بھی گھوم رہا ہوں، میرے کان جو وہ اسمبلی پہ ہوتے ہیں، تو چاہے وسیم بھائی کے شعر جو تھے حبیب جالب کے وہ بھی میں نے سن لیے، ان کا بھی جواب دوں گا۔ ندیم بھائی ہیں کہ چلے گئے؟ ندیم بھائی بیٹھے تھے، حیدرآباد کے بھی سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کیے ہوئے ہیں، ہم جیتے ہیں میئر حیدرآباد کا اور آگے بھی حل کروں گا۔ اور میری بہن ہے، انہوں نے بچڑوں کی اور بکریوں کی بات کی تھی، وہ منسٹر صاحب اس کے بھی جواب دیں گے۔ تو میرے کان ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی اس سے واقف، اور انشاءاللہ تعالی جب وائنڈنگ اپ کریں گے انشاءاللہ سارے منسٹرز بھی اپنی اداروں کا بتائیں گے اور ساری کارکردگی بتائیں گے، اور میں جب وائنڈ اپ کروں گا اگر مجھے موقع دیں گے تو تسلی سے پورے 5 سال کی کارکردگی بھی پیش کروں گا، اور جہاں جہاں ایشوز ہیں وہ بھی بتائیں گے، اس لیے کہ ایک مشکل دور ہمارا گزرا ہے۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔